بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم علم الصرف سے متعلقہ چند مفید باتیں جانیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان اسباق کے اندر انشاءاللہ علم الصرف کی ایک نہایت اہم اور مایہ ناز کتاب علم الصیغہ کو پڑھیں گے۔ تو قبل اس کے کہ باقاعدہ طور پر علم الصیغہ کو شروع کیا جائے، علم الصیغہ سے متعلق کچھ باتیں اور علم الصیغہ کا جو موضوع ہے، جو مضمون ہے، اس سے متعلقہ چند مفید باتیں ہو جائیں۔ اس لیے کہ کسی بھی فن کو جاننے سے پہلے اس فن کی تعریف، اس فن کا موضوع، اس فن کی غرض کیا ہے، اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا، اس کے مدون کون ہے، اس کو ترتیب دینے والے کون ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر اس سے متعلقہ باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارے زیر تدریس جو کتاب ہے علم الصیغہ، یہ دو فنون پر مشتمل ہے، ایک علم صرف اور دوسرا علم اشتقاق۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ فن ہیں۔ دونوں کے قریب ہونے کی وجہ سے یا علم اشتقاق کے قواعد کم ہونے کی وجہ سے عام طور پر مصنفین ان دونوں فنون کو ایک کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں، یعنی یکجا طور پر یہ کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ ایک ہی فن کے دو نام ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آئندہ آنے والی تعریفات میں آپ جانیں گے کہ علم صرف اور چیز ہے اور علم اشتقاق اور چیز ہے۔ تو آئیے علم الصرف اور علم الاشتقاق کو جانتے ہیں، دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی پہچانتے ہیں۔ علم الصیغہ کے عربی نسخے کی ابتدا کے اندر مختصر مقدمہ لکھا گیا ہے، اسی کو پڑھ لیتے ہیں، اسی سے ہمیں یہ ضروری باتیں اور اہم باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو ہمارا سب سے پہلا عنوان ہے الصرف والتصریف لغتاً۔ الصرف والتصریف لغت کے اندر تغییر اور تحویل کو کہتے ہیں، یعنی تبدیل کرنا، پھیرنا، گرداننا، یہ تمام اس کے لغوی معنی ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک صیغے کو مختلف طریقوں سے تبدیل کیا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے، گردانا جاتا ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف دیکھیے، ہوا علم یبحث فیہ عن الاعراض الذاتیہ لمفردات کلام العرب۔ یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے آپ مفردات کلام عرب کے، یعنی عربی زبان کے جو مفردات ہیں، کلمات ہیں، ان کے عوارض ذاتیہ کو جانتے ہیں۔ عوارض ذاتیہ کو کیسے جانتے ہیں؟ من حیث صورہا، اس کی صورت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، وحیاتہا، اس کی حیت کے اعتبار سے، کالاعلال والادغام، جیسا کہ اعلال اور ادغام۔ اس تعریف کا حاصل یہ ہے کہ علم صرف کے اندر جو عربی زبان کے مفردات کی بحث ہوتی ہے وہ اس کی صورت اور حیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی یہ جو صورت اور حیت ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اندر اعلال ہوا ہے یا ادغام ہوا ہے یا یہ اپنی صحیح حالت کے اندر باقی ہے، یہ ہم علم الصرف کے ذریعے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ مثال دیکھیے کالاعلال والادغام کی۔ ایک صیغہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے یبیع۔ اب یبیع یہ اپنی صورت اور حیت کے اعتبار سے اصل ہے یا اس کے اندر کوئی قاعدہ جاری ہوا ہے، تو یہ علم صرف ہمیں بتائے گا کہ اصل میں صیغہ تھا یبیع، قاعدہ یقول و یبیع کے تحت، یعنی یا متحرکہ ما قبل ساکن تھا، تو ہم نے یا کی حرکت ما قبل کو منتقل کر کے یا کو ساکن کر دیا تو صیغہ یبیع بن گیا۔ یہ اعلال کی مثال تھی۔ اور اسی طریقے سے مدہ ہے۔ اب مدہ، اس کی جو صورت اور حیت ہے، کیا یہ اصلی ہے یا اس کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے؟ اور اگر قاعدہ جاری ہوا تو کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ یہ علم صرف بتائے گا کہ اصل میں مددہ تھا، قاعدہ مدہ وفرہ کے تحت اس کو مدہ بنایا گیا ہے، یعنی دو دال متحرک ہیں اور دونوں میں سے پہلے کو ساکن کر کے دو کا آپس میں ادغام کیا گیا۔ تو یہ تھی اس کی تعریف۔ اس کے بعد اس کا موضوع دیکھیے، یعنی عنوان دیکھیے، المفردات المخصوصہ من الحیثیت المذکورہ، مخصوص مفردات کلمات کی صورت کو پہچاننا، اس کی حیت اور بناوٹ کو پہچاننا۔ غرض کیا ہے؟ یعنی آپ کیوں اس فن کو پڑھیں؟ تحصیل ملکۃ یعرف بها ما ذکر من الاحوال، انسان کو اس قدر ملکہ حاصل ہو جائے، مہارت حاصل ہو جائے کہ وہ صیغے کی حالتوں کو پہچاننے لگ جائے، وہ کلمہ کی صورت اور حیت کو پہچاننے لگ جائے۔ غایت کیا ہے؟ الاحتراز عن الخطأ من تلك الجہات، یعنی حاصل یہ کرنا ہے کہ اس قسم کی غلطیوں سے اجتناب ہو جائے،
اس قسم کی غلطیوں سے بچنے لگ جائے۔ واضعہ، اس کے وضع کرنے والے، ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے معاذ بن مسلم الحرا، اور دوسرا قول ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ اس کے بعد یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس فن کو سب سے پہلے کس نے مدون کیا ہے، کس نے سب سے پہلے اس فن کو مرتب کیا ہے۔ تو اس میں بھی دو قول ہیں۔ پہلے قول کے مطابق ابو عثمان بکر المازنی، اور دوسرے قول کے مطابق امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ آئیے ذرا عبارت پڑھتے ہیں۔ القول المشهور بأن المدون الأول لهذا الفن هو أبو عثمان بكر المازني المتوفى سنة 48 و200 من الهجرة أو سنة 49 و200 من الهجرة۔ مشہور قول کے مطابق سب سے پہلے اس فن کی تدوین کرنے والے، ترتیب دینے والے وہ ابو عثمان بکر المازنی ہیں، جن کی وفات 248 یا 249 ہجری میں ہوئی ہے۔ وَلَمْ يُدَوَّنْ قَبْلَهُ كَفَنٍ مُسْتَقِلٍ، ان سے قبل یہ مستقل فن کے طور پر مدون نہیں کیا گیا، بل كانت مسائله تبحث عنها في النحو، بلکہ علم الصرف کے جو مسائل و قواعد تھے وہ علم النحو کے اندر زیر بحث رہتے۔ وهذا القول مشہور، یہ قول مشہور ہے، یعنی پہلے مدون وہ ابو عثمان بکر المازنی ہیں، كما ذکر فی کشف الظنون و مفتاح السعادہ، جیسا کہ کشف الظنون اور مفتاح السعادہ کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ آگے ابو عثمان کا مختصر تعارف ہے۔ ابو عثمان المازنی احد ائمۃ العلوم العربیہ، ابو عثمان المازنی یہ علوم عربیہ کے ائمہ میں سے ہیں۔ قرأ علی الاخفشی، اخفش رحمہ اللہ سے پڑھا ہے، یعنی اخفش رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں۔ وکان یناظر استاذہ الاخفش، وہ اپنے استاد اخفش سے مناظرہ کرتے تھے۔ لمہارتہ وعبقریتہ حتی یقنعہ، اپنی علمی مہارت اور پختگی کی وجہ سے وہ ان کو لاجواب کر دیتے تھے۔ قال المبرد فیہ، مبرد رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں انہ لم یسبقہ احد فی علم النحو غیر سیبویہ، کہ سیبویہ رحمہ اللہ کے علاوہ ان سے آگے علم النحو کے اندر کوئی نہیں نکل سکا، یعنی سیبویہ رحمہ اللہ کے بعد علم النحو کے اندر انہی کا مقام و مرتبہ ہے۔ ومن اشہر مصنفاتہ، ان کی مشہور تصنیفات کا بیان کتاب القرآن، علل النحو، تفاسیر کتاب سیبویہ، ما یلحن فیہ العامہ، التصریف، الالف واللام، العروض، القوافی، الدیباج فی کتاب سیبویہ۔ یہ 9 کتابوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ مختلف فنون سے متعلقہ یہ کتابیں ہیں جو ابو عثمان بکر المازنی رحمہ اللہ کی تصنیف کرتا ہے۔ یہاں تک تو پہلے قول کا بیان تھا۔ دوسرا قول اور راجح قول دیکھیے۔ والقول الراجح ان الامام الاعظم ابا حنیفة النعمان بن ثابت رحمہ اللہ المتوفى 50 و100 من الہجرہ هو المدون الاول لهذا الفن۔ کیا راجح قول یہ ہے سب سے پہلے اس فن کو مرتب کرنے والے، مدون کرنے والے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ہیں، جن کی وفات 150 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ والامام بالاضافة الى انه هو المدون الاول للفقه الحنفي قد صنف رسالة في فن الصرف ايضا۔ امام صاحب رحمہ اللہ جیسے فقہ حنفی کے پہلے مدون اور مرتب ہیں، اسی طریقے سے وہ صرف کے بھی پہلے مدون ہیں، انہوں نے صرف کے اندر بھی ایک رسالہ لکھا ہے۔ وسماها بالمقصود التي طبعت في مصر في مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 59 و300 وألف من الهجرة الموافق 40 و900 وألف للمیلاد، اور اس کا نام المقصود رکھا، جس کو مصر کے مشہور مطبع خانہ مصطفیٰ بابی حلوی نے 1359 ہجری جو کہ 1940 عیسوی بنتی ہے اس کو شائع کیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے اس رسالہ المقصود کی مختلف شروحات ملتی ہیں۔ عام طور پر 3 شرح اس کی معروف ہے۔ پہلی شرح کا نام المطلوب ہے، اور دوسری شرح کا نام امعان الانظار، اور تیسری روح الشروح ہے۔ امام صاحب کے علم الصرف کے مدون اول ہونے پر علماء نے مختلف دلائل مفصل کتابوں کے اندر لکھے ہیں، وہاں اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد علم الصرف اور علم اشتقاق کے درمیان فرق پر مبنی ایک نوٹ لکھا گیا، الملحوظۃ ان علم الصرف والاشتقاق علمان مختلفان۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ علم صرف اور علم اشتقاق 2 مختلف علم ہیں، ولكن هذا الامر يلتبس على بعض الناس،
لیکن بعض لوگوں کو اس کے اندر التباس ہو جاتا ہے، ان کو اس کے اندر اشتباہ ہو جاتا ہے، فلا یمیزون بینہما، دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ولہذا يقدم هنا تعریف علم الاشتقاق بموضوعه وغایته بعد بیان علم الصرف، اس لیے یہاں پر اب علم اشتقاق کی تعریف، موضوع اور غایت کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ دونوں کے درمیان فرق معلوم ہو جائے۔ تو آئیے علم اشتقاق کی تعریف بھی پڑھتے ہیں۔ علم الاشتقاق، الاشتقاق لغة الشق معناه الخرق، اشتقاق لغت کے اندر الشق سے ہے جس کا مطلب پھاڑنا ہے، والاشتقاق اخراج کلمۃ من کلمۃ اخرى، اور وجہ تسمیہ یہ ہے اشتقاق اس لیے کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنایا جاتا ہے، اور اصطلاح کے اندر هو علم بتحویل الاصل الواحد الى امثلة مختلفة لمعان مقصودة، یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے اصل کلمہ کو مختلف مثالوں کی طرف پھیرا جاتا ہے، مختلف مثالیں اس سے بنائی جاتی ہیں مقصودہ معانی، مطلوبہ معانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس تعریف کو سمجھ لیجئے، ہوا علم، یہ ایسا علم ہے بتحویل الاصل الواحد جس کے ذریعے اصل صیغہ کو پھیرا جاتا ہے۔ اصل صیغہ سے مراد کیا ہے؟ اصل صیغہ وہ ہے جس سے دیگر الفاظ نکالے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر بصریین اور کوفیین کا اختلاف ہے۔ بصریین کے نزدیک اصل صیغہ یعنی جس سے کلمات نکلتے ہیں وہ مصدر ہے، اور کوفیین کے نزدیک فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ یہاں صاحب کتاب نے کسی کی تعین نہیں کی تاکہ دونوں مسالک اور دونوں مذاہب کے مطابق تعریف ہو سکے، دونوں کی تعریف اس کے اندر شامل رہے۔ تو اصل جو صیغہ ہے مشتق منہ جس سے دیگر صیغے بنائے جاتے ہیں، اس کو مختلف سانچوں میں، مختلف صورتوں میں ڈھالنا تاکہ مختلف معانی جو ہمیں مطلوب ہیں وہ حاصل ہو جائیں۔ تو یہ علم اشتقاق کا مطلب ہے۔ تو ان دونوں تعریفات سے یعنی علم صرف اور علم اشتقاق کی تعریف سے دونوں کا فرق واضح ہو گیا ہوگا کہ علم صرف کے اندر کلمہ کی صورت اور حیت کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے، اور علم اشتقاق کے اندر ایک اصل واحد کو کیسے مختلف مثالوں میں ڈھالا جائے مختلف معانی کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے متعلق بات ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے، موضوعہ، اس کا موضوع یعنی عنوان، مفردات کلام العرب من حیث الاصالۃ والفرعیۃ فی الجوہر، عربی زبان کے مفردات میں اصالت اور فرعیت کو پہچاننا جوہر کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس علم کے قواعد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مفردات کے درمیان اصالت اور فرعیت کیسے ثابت ہوتی ہے، یعنی اصل کی اصالت اور فرع کی فرعیت کیسے پہچانی جاتی ہے۔ پھر انہی قواعد کی مدد سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فلاں لفظ مشتق ہے اور فلاں لفظ مشتق منہ ہے۔ آخر میں جو لفظ جوہر آپ کو ملتا ہے، جوہر سے مراد وہ حروف تہجی ہیں، یعنی سمع، اب یہ سین میم عین، یہ 3 حروف ہیں جن کا مرکب کلمہ بنا ہے، تو ان حروف تہجی کو جوہر کہا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم اشتقاق کے اندر انسان یہ بات پہچانتا ہے کہ اصلی حروف کون سے ہیں اور زائد حروف کون سے ہیں، یعنی فرعی حروف کون سے ہیں۔ اس کے بعد غرض ہے تحصیل ملکۃ یعرف بها الانتساب على وجه الصواب، ایسا ملکہ حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے کہ صیغے کی طرف یعنی فرع کی نسبت وہ درست کی جائے، اس کے اندر غلطی نہ ہو۔ غایت کیا ہے؟ الاحتراز عن الخلل فی الانتساب، کہ جو نسبت کی جا رہی ہے اس کے اندر انسان غلطی سے بچ جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے مختصر طور پر علم صرف اور علم اشتقاق سے متعلقہ مفید باتیں جانی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باقاعدہ طور پر سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔